پاکستانی مسلمان منورٹیز کی حفاظت کرتا نظر آتا ہے. بالکل. اس نے کہا جی کہ مذہب کو چھوڑ دینا یا روایات سے ہٹ جانا یا کاسٹ بدل دینا یہ تو کمزور لوگوں کا کام. واہ واہ واہ. بے یقینی کی نماز سے یقین کی نیند بہتر ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، ہم نے اپنے چینل کے لیے ایک نیا سلسلہ شروع کیا ہے، کتابیں اور ملاقاتیں. اس پروگرام میں ساجد خان صاحب ہمارے ساتھ ہوا کریں گے. اس پروگرام میں ہم کتاب کی بات کریں گے اور صاحب کتاب کی بھی بات کریں گے. آج ہمارے ساتھ ہوں گے بابر حسن بھروانہ صاحب. ان کی 2 کتابیں منظر عام پر آ گئی ہیں، تیسری وہ اپنی بایوگرافی لکھ رہے ہیں. ان کی پہلی کتاب تھی سفر سفر تیری دنیا، اور دوسری کتاب ان کی تھی مسافتیں ثقافتیں. یہ دونوں کتابیں ان کے سفر نامے ہیں. حجاز مقدس تک گئے، بھارت تک گئے. اس کتاب میں انہوں نے بڑی تفصیل کے ساتھ وہاں پہ جو کچھ دیکھا، ثقافت دیکھی، جمہوریت دیکھی، وہاں کا تمدن دیکھا، وہاں پہ لوگوں کے ساتھ ملاقاتیں کی، وہاں پہ جگہ جگہ کی سیر کی، مقبروں پر گئے، مزارات پر گئے، قبروں پر گئے، اور بھی جہاں جو بھی وہاں پہ حجاز مقدس میں اور بھارت میں جو بھی ان کو پسند کی چیزیں نظر آئیں، جب پسند کی جگہ نظر آئیں، سیر گاہیں نظر آئیں، وہاں پہ وہ گئے. اس حوالے سے ہم صاحب کتاب جناب بابر حسن بھروانہ صاحب سے آج بات کریں گے. ساجد خان صاحب اس سلسلے میں آغاز کرتے ہیں. بھروانہ صاحب خوش آمدید. تعارف تو آپ کا ہو گیا، ویسے تو آپ کا تعارف شہر میں ویسے بہت ہے سر. آپ پہچانے جاتے ہیں، اور نہ صرف پہچانے جاتے ہیں بلکہ لوگوں کو آپ راستہ بھی دکھاتے ہیں، اور کتابیں اصل میں راستہ دکھانے کا ذریعہ ہیں. تو ہم آج بات اصل میں کر رہے ہیں مسافتیں اور ثقافتیں. یہ آپ کے بھارت کا سفر نامہ ہے جو آپ 1999 میں گئے تھے. تو آپ کو کیسے خیال آیا کہ آپ بھارت جائیں؟ زمانہ ایسا تھا جب بھارت کے بارے میں بہت سارے فیصلے ہو رہے تھے ملک سے باہر، ہمارے اور بھارت کے بارے میں. پہلے تو اس پہ روشنی ڈالیے. یہ 1999 کی جیسے آپ کہہ رہے ہیں بات ہے. میں فیصل آباد میں تعینات تھا، تو میرے ایک دوست اس وقت لوکل گورنمنٹ میں ایڈیشنل سیکرٹری تھے. انہوں نے مجھے کہا کہ ایک کورس آ گیا حیدرآباد دکن میں، تو میں تمہارا نام دے رہا ہوں پنجاب گورنمنٹ کی طرف سے، اور کیا تم ہندوستان جانا چاہو گے؟ تو میں نے کہا جی بالکل، ادروائز تو جانا سرکاری ملازم کے لیے بڑا مشکل ہے، تو میں وہ ضرور دیکھنا چاہوں گا. خاص طور پہ دہلی کا جب حوالہ آتا ہے جی جی، تو دہلی یا استنبول یا دمشق 3 ایسے شہر ہیں جن سے مسلمانوں کی بہت زیادہ ایک تاریخ وابستہ ہے. تاریخ بھی اور عقیدت کہ بھی. دہلی پہ 700 سال تک مسلمانوں نے حکومت کی، تو وہ وہاں پر تاریخی حوالوں سے، تاریخی اثرات سے، پھر جیسے ابھی ذکر ہوا کہ اولیاء اکرام بہت بڑے وہاں پر ان کے مزارات کا حوالہ. پھر میں بچپن میں اپنی ماسیوں سے سنا کرتا تھا کہ وہ اپنے والد کے ساتھ گرمیاں گزارنے شملے جایا کرتے. اچھا اچھا. تو ان کی وہ جو باتیں تھیں وہ خواب لگتی تھیں کہ کسی اور دنیا کی باتیں ہیں. تو اس حوالے سے بھی ایک پھر وہ ہمارا ایک ایسا پڑوسی ہے جس سے ہمارا ہٹ اور لو کا ریلیشن شپ ہے کہ ہم نہ اس سے جان چھڑا سکتے ہیں اور نہ ہم محبت بھی ہے اور نفرت بھی ہے، کیونکہ جو اس نے رویہ رکھا اس کا حوالہ بھی ہے. لیکن کبھی ہم ایک تھے تو وہ ایک حوالہ بھی تھا. تو مجھے بھی شوق پیدا ہوا کہ خاص طور پہ حیدرآباد دکن جس کے بارے میں بھی بہت کہانیاں سنی تھیں، تو میں نے ہاں کر دی اور اس طرح میرا وہاں جانا ممکن ہوا. تو سب سے پہلے آپ حیدرآباد گئے سیدھا یہاں سے. اچھا، یہ بھارت میں کورس کیسی چیز کا تھا؟ یہ کوئی لوکل گورنمنٹ اور کمیونٹی کے اوپر ایک حیدرآباد دکن میں مختلف ممالک کے لوگ، انٹرنیشنل لوگ، خاص طور پہ ایشیا سے اچھا لوگ بلائے ہوئے تھے، جو آفیشلس جو کسی بھی محکموں سے تعلق رکھتے تھے. تو ان کو مڈل کورس کے سینئر لوگ زیادہ نہیں. تو وہاں پہ جب حیدرآباد دکن میں انہوں نے ایک ان کی یونیورسٹی میں ہمارا قیام تھا، اچھا، اور وہیں ہم گئے. تو انہوں نے مختلف ہمیں لوکل گورنمنٹ کے حوالے سے منصوبے دکھائے، مختلف دفاتر میں لے جایا گیا. بلکہ جیسے آپ نے بات کی تو میں جب وہ کورس میں شریک تھا تو ایک وہاں کے سرکاری افسر آئے
جو ایک ڈویژن میں کمشنر تھے، تو انہوں نے کہا کہ کوئی پاکستان سے بھی آیا ہے؟ تو میں نے ہاتھ کھڑا کیا، تو انہوں نے کہا آپ کہاں سے ہیں پاکستان سے؟ میں نے کہا جی لاہور سے کوئی 150 میل دور ایک جگہ ہے، جگہ کا نام کیا ہے؟ تو میں نے کہا جی جھنگ۔ تو وہ صاحب اسٹیج سے اتر کے نیچے آئے، تو انہوں نے کہا پہلے مجھے جفی ڈالیں، میرے باپ زندہ ہیں اور وہ دہلی میں ہیں، اور ہم جھنگ سے مائگریٹ کر کے آئے تھے۔ اچھا، تو وہ ایک مجھے میری یادوں میں ایک بات رہ گئی۔ تو بیسیکلی کورس اس سلسلے میں اچھا، تو یہ جو کورس تھے یہ مڈل مینجمنٹ کے حوالے سے تھے؟ مڈل مینجمنٹ۔ اچھا، اور کتنے دن کا کورس تھا سر؟ کورس تو تھا 10 دن کا، جی جی، لیکن پھر میں نے اوور اسٹے کیا دہلی میں، میرا بیچ میٹ تھے صحیح، فارن سروس میں اس کے پاس آ کے ٹھہرا، تو ایک ہفتہ میں دہلی رہا۔ تو حیدرآباد دکن کی ثقافت کیسی لگی؟ کیونکہ آپ نے مسافت اور ثقافتیں لکھا ہے، پہلے حیدرآباد دکن کی ایک علیحدہ ثقافت ہے، ایک علیحدہ اسلوب ہے بولنے کا، ان کے لکھنے کا، تو اس کے بارے میں بتائیں۔ میں وہاں جب پہنچا تو ایک ریفرنس سے میں جو مشہور کرکٹر تھے، بھارت کی ٹیم کے کپتان بھی رہے ہیں، اظہر الدین، جی جی، ان کی فیملی سے مجھے ملنے کا اتفاق ہوا، اور وہ بلکہ ان کے جو سسر تھے، ان کے چچا بھی تھے اور سسر بھی تھے، وہ مجھے حیدرآباد جم خانہ کلب میں کھانا کھلانے لے گئے۔ تو جو میں نے ان کی وہاں وہ تہذیب دیکھی، اس میں اتنا رکھ رکھاؤ، اتنا ادب و آداب، اتنا آپ کہہ لیں کہ وہ ان میں وہ ایک موڈیسٹی تھی کہ میں متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکا۔ اور پھر وہ مجھے اپنے گھر بھی انہوں نے انوائٹ کیا۔ اس وقت آپ کو لاہور جم خانہ کیسا لگا؟ بس وہ لاہور جم خانہ میں پنجابیوں کا مزاج ہے، جی 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 جی، ہم میں دونوں باتیں ہیں، ہم میزبان بھی اچھے ہیں، گرما سردی بھی ہو جاتی ہے، لیکن جو میں وہ حیدرآباد میں رہا تو مجھے محسوس ہوا کہ وہاں پھر تہذیبی حوالوں سے، لیکن افسوس یہ تھا کہ حیدرآباد آپ کو پتہ ہے کسی زمانے میں نظام حیدرآباد کی وجہ سے مسلمانوں کی ایک ریاست تھی، لیکن ہندو اس میں میجورٹی میں تھے، اس کے مشیر ہندو تھے۔ اب شہر کی حد تک تو مسلمان ابھی بھی بہت تکڑے ہیں، جی جی، لیکن جب ہمارا دیہاتوں میں جانا ہوا تو وہاں پر وہ ایک کمیونل جو ڈفرینس تھا وہ بڑا واضح نظر آنے لگ پڑا۔ صحیح، تو مجموعی طور پہ آپ متاثر ہو کے آئے حیدرآباد سے، اس کی تہذیب اور اس کی ثقافت اور اس کے ماضی سے۔ لیکن آپ بھارت سے متاثر نظر نہیں آتے اس کتاب کے اندر۔ بھارت سے اس لحاظ سے متاثر ہونے والی بات یوں نہیں تھی کہ مجھے اپنا پاکستان کئی لحاظ سے بہتر لگا۔ اچھا، میں نے پاکستان میں کوئی آدمی سڑک پہ سویا ہوا نہیں دیکھا، بھارت میں نظر آتے تھے۔ اچھا، بھارت میں آپ کو جب ہم دہلی میں خاص طور پہ تھے، یا ایون جب میں حیدرآباد دکن میں بھی تھا، جس کے بارے میں مشہور ہے کہ ساؤتھ پنجاب کو نسبتاً کم نفرت ہے پاکستان سے، لیکن وہاں بھی کچھ جو وہ ان کے انڈینز ہمیں وہ لیکچر دینے آیا کرتے تھے، تو ان کا واضح فرق نظر آ رہا تھا کہ پاکستان کے ساتھ وہ کوئی کمفرٹیبل نہیں ہے۔ جی ہاں جی ہاں، دہلی میں آ کے تو یہ بہت واضح نظر آیا۔ بالکل، ہمارے ہاں اگر کوئی مائنورٹیز سے کسی ہندو یا سکھ یا کرسچین ہو تو ہم لوگ اس کو رسپیکٹ دیتے ہیں عام طور پہ۔ بالکل بالکل، ہمارے ہاں بھی ایسے لوگ ہیں جو ان کے مندروں کو جلا دیتے ہوں گے یا گرجوں پہ حملے کرتے ہوں گے، لیکن عام طور پہ عام پاکستانی مسلمان مائنورٹیز کی حفاظت کرتا نظر آتا ہے۔ بالکل بالکل، جبکہ جب میں دہلی سے باہر نکلا تو ایک مسلمانوں کا علاقہ تھا، میں وہاں پہنچا تو مسلمانوں کو ایسے ہی میں نے باتیں کرنی شروع کی، تو ان کو یہ مطلب ایک شوق تھا کہ پاکستان کاش کہ ہم بھی مطلب کوئی اس طرح کا ہوتا کہ ہم پاکستان جا سکتے، بالکل بالکل، یا ہم لیکن ایک بات جو میں نے دیکھی وہ تقریباً تمام نارتھ انڈیا کے انڈینز میں جی، کہ کسی نہ کسی حوالے سے لاہور ان کے لیے بڑا ان کے لیے لاہور مطلب وہ نہ بھولتے ہیں، قابل توجہ تھا۔ نہ مطلب جب بی بی نے ہم سے پوچھا کہ آپ لوگ پنجاب سے ہیں تو میں نے کہا جی پنجاب، لیکن اس والے پنجاب سے۔ اچھا اچھا، تو وہ اٹھ کے ہمارے پاس آ گئے، اچھا، اور وہ وہاں کے جو دہلی کا میڈیکل کالج میڈیکل کا ہاسپٹل ہے اس کی گائنی کی ہیڈ تھی۔ جب میں نے پوچھا کہ آپ میڈم آپ کا نام کیا ہے تو اس نے کہا مجھے مسز سیال کہتے ہیں۔ اچھا، میں نے کہا سیال آپ کا نام ہے؟ یا اس نے کہا نہیں آپ کو نہیں پتا ہماری کاسٹ ہے۔ میں نے کہا جی ہم بھی سیال ہیں۔ تو اس نے پھر بڑے مزے کی بات کی کہ وہ جو کہ پتہ نہیں اب آپ اس کو چھاپتے ہیں وہ کرتے ہیں کہ نہیں، آپ سنا دیں۔ اس نے کہا کہ میں نے کہا جی ہم بھی سیال ہیں۔ اس نے کہا جی کہ مذہب
کو چھوڑ دینا یا روایات سے ہٹ جانا یا کاسٹ بدل دینا، یہ تو کمزور لوگوں کا کام ہے۔ واہ واہ واہ، مگر آپ لیکن دونوں پھر کمزور مجھے نہیں یاد آیا ہاں کہ جو میرے بڑوں نے جو بھی کیا ہوگا سوچ سمجھ کر کیا ہوگا، حضرت علی کا قول ہے کہ بے یقینی کی نماز سے یقین کی نیند بہتر ہے۔ واہ واہ، بالکل ایسا ہی ہے۔ تو بے یقینی کی جو نماز پڑھنی ہے اس سے پھر یقین کی نیند سو جائیں۔ بالکل تو بالکل، جو میرے بڑے آئے ہوں گے انہوں نے پھر یہ سوچ لیا ہوگا کہ نہیں نہیں، انہوں نے صحیح نجات کا راستہ ادھر ہی ہے۔ دلی میں اب اس وقت آپ بتا رہے ہیں ہمیں، تو امام الہند کے ہاں پیش ہوئے آپ، اور بیٹا بھی آپ کے ساتھ ہو، تو کیا آپ کو لگا؟ ہم اجمیر شریف تو اسپیشل گئے جی، ایک شتابی ایکسپریس ان کی ٹرین چلتی ہے جو دہلی سے جاتی ہی اجمیر شریف ہے، اسپیشلی تو اسپیشل میرا شوق بھی تھا، میری چونکہ ہمارے جو بڑے جیسے میں نے عرض کیا وہ چشتیہ سلسلے سے منسلک رہے ہیں، اور مسلمان بھی بابا فرید نے کیا تھا، تو معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ چونکہ بابا فرید کے استاد مرشد کے مرشد تھے، تو میرا شوق تھا کہ وہاں بھی ضرور جا کے فاتحہ پڑھی جائے۔ تو میں اپنی بیوی بیٹا اور ہم وہاں پہنچے، تو مزار کے باہر تو جو ہم نے ماحول دیکھا وہ تو تھوڑا سا اچھا نہ لگا کہ مانگنے والے بہت نظر آئے، لیکن جب ہم مزار میں پہنچے تو وہاں پہ تقدس بھی تھا، جمال بھی تھا اور جلال بھی، جمال بھی تھا اور جلال بھی تھا، اور سب سے بڑی بات یہ تھی کہ ہندو ہمیں نظر آئے جو اپنے رسم و رواج کے مطابق مانگ رہے تھے، بلکہ ایک ہندو سے میں نے پوچھا کہ ایک فیملی تھی کہ یہ تو ایک مسلمان تھا اور اس نے تو الٹا پرتھوی راج کو شکست دینے میں شہاب الدین غوری کو دعا دی تھی، تو تم لوگ بھی یہاں آ کے، تو اس نے کہا کہ یہ جو لوگ جو جہاں اس طرح کے ہیں یہ مذاہب سے اوپر ہے، صحیح، یہ سب کے سانجے ہیں، اور یہ جو سونے کا تم دیکھ رہے ہو دروازہ، یہ اندرا گاندھی نے اپنے پہلے الیکشن کی جیت کی خوشی میں لگایا تھا، اور کیا تم نے یہ نہیں سنا کہ وائسرائے ہند سے پوچھا گیا کہ ہندوستان میں کون حکومت کر رہا ہے، تو اس نے کہا ملکہ برطانیہ اور معین الدین چشتی کی قبر۔ بالکل بالکل، تو یہ مطلب اس حوالے سے یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ وہ گورنر بہت ہی ہوشیار تھا، اس نے ملکہ برطانیہ کو بھی آپ کا ایک بڑا موتقد بنا دیا کہ برابر کی حصے دار ہے سرکار کے اندر۔ اچھا سر، آپ دلی گئے تو غالب کے ہاں بھی گئے آپ؟ بالکل، غالب کے پاس دلی جانا اور کسی اردو بولنے والے کا غالب کی مزار پہ فاتحہ نہ پڑھنا، وہ تو پھر یا اردو کو نہیں جانتا اور یا غالب کی عظمت کو تسلیم نہیں کرتا۔ بالکل بالکل، تو میں بالکل گیا جی، وہاں فاتحہ پڑھی، نہ صرف یہ بلکہ اس کے مزار کہہ لیں یا اس کی قبر کے ساتھ غالب اکیڈمی کیمپ کر دی گئی، تو ہم وہ اکیڈمی گئے، ان کے ہیڈ سے ملے، اپنا تعارف کرایا، ان سے چائے پی، بالکل اور اس سے اچھا وقت گزارا۔ اور اکیڈمی میں بڑی تحقیق ہو رہی ہے، بڑی تحقیق ہو رہی ہے کہ وہ غالب کو تو جینیس مانا گیا۔ بالکل بالکل، ایسا ہی ہے، ایسا ہی ہے، اور جن کا غالب اب اصل میں ہندو پاکستان کی پہچان کرواتا ہے۔ لوگ تو کہتے ہیں نا کہ اردو زبان بالکل بالکل آدھی غالب کی مشہور ہے اور آدھی پھر تمام بولنے والوں کی وجہ مسلمانوں کی، اور پھر مزے کی بات ہے کہ ہندو اردو سے نفرت کرتا ہے، جی ہاں، غالب لیکن غالب تو وہ بھی اسلام کا۔ بالکل بالکل۔ تو آپ جب ہندوستان سے واپس آئے تو کیا محسوس کیا کہ دونوں ملکوں کی جمہوریت میں کتنا فرق تھا؟ جمہوریت میں تو بہت فرق تھا، بدقسمتی سے پاکستان میں جب بھی جمہوریت پٹڑی سے اترتی ہے تو ہمارے جو باقی صوبوں کے بھائی ہیں وہ انگلیاں ہماری طرف اٹھاتے ہیں کہ یہ تم، وہ حتیٰ کہ ہمارا قصور ہوتا ہے یا نہیں وہ اردو بولنا چھوڑ دیتے ہیں، صحیح، وہ مطلب لاہور آنا چھوڑ دیتے ہیں، جبکہ بھارت کا ایک ہی بات جو مجھے بھارت میں اچھی لگی اپنے سے، وہ کشمیر سے لے کے اور وہ ایسٹ انڈیا کی جو ریاستیں ہیں، 7 ریاستیں، ان تک اگر کوئی چیز کامن ہے تو صرف جمہوریت ہے۔ نہ ان کا مذہب ایک ہے، نہ ان کی ثقافت ایک ہے، نہ ان کا زبان ایک ہے، نہ ان کی نسلیں ایک ہیں، وہ صرف اور صرف جمہوریت کے آسرے پہ اکٹھے رہے۔ مگر بھرانا صاحب، 1999 اور 2021 میں آج ہم بات کر رہے ہیں، کیا جمہوریت نے دونوں ملکوں کو کچھ دیا بھی یا کمزور کیا؟ نہیں، انفارچونیٹلی جو 99 میں بھارت تھا وہ آج نہیں ہے۔ اب آج مجھے موقع بھی ملے تو شاید میں جانا پسند نہیں کروں گا،
جو اس موجودہ ہندوستان کی حکومت خاص طور سے مودی، اور ظاہر ہے وہ الیکٹ ہو کے آ رہا ہے، اس نے جو نفرت کی بنیاد پہ الیکشن لڑا ہے اور جو مسلمانوں کے ساتھ وہاں عشر ہو رہا ہے، وہ کم از کم 1999 میں ایسا نہیں تھا. اور یا کانگریس جتنی بھی بری تھی، یا درمیان میں ایسے وزیر اعظم بھی آئے جو پاکستان، جن کی پیدائش ہی پاکستان میں تھی، بالکل بالکل. تو وہ پاکستان کو اتنا برا نہیں سمجھتے تھے. بلکہ پبلک میں بھی میں نے دیکھا کہ ایک جگہ ہم کوئی چیزیں خرید رہے ہیں تو وہ دکاندار نے پوچھا کہ وہ ہم نے چیز لے لی، کوئی ان کا انڈیا کا کوئی مونیومنٹ ٹائپ تھا، تو جب اس سے پوچھا کہ آپ لوگ کہاں سے آئے ہیں، تو میں نے کہا لاہور سے. تو اس نے لڑکے کو بلا کے کہا اس کے پیسے نہیں لینے، اچھا یہ لاہور سے آئے ہیں اور تمہیں پتہ نہیں لاہور کیا ہے. جی. لاہور لیکن اب پتہ چلتا ہے کہ اب اتنا برین واشنگ ہو رہی ہے کہ وہ انفارچونیٹلی مسلمانوں کو برا سمجھا جا رہا ہے. اچھا، یہ کتابوں کے حوالے سے میں 2 سوال کروں گا. سفر تیری دنیا، یہ ہے حجاز مقدس کے نہیں، حوالے سے. یہ اس میں کوئی 7-8 ملکوں کا ذکر اچھا ہے. جی، ہم وہ بات کریں گے حجاز مقدس کے حوالے سے، وہ بھی ذکر ہے، باقی ملکوں کا بھی ذکر ہے. جاتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں. آپ وہاں پہ گئے، کیا دیکھا اور پھر کہاں تک گئے؟ دیکھیں، بڑا یہ ایک ٹچی سا سوال ہے. ظاہر ہے کہ میں آپ کو 2 مختلف حوالے کا ذکر کرنا چاہوں گا اگر آپ اس کو کہہ سکیں. جب میں مدینہ میں ریاض الجنہ میں بیٹھا تھا، بلکہ صحاب صفا کے چبوترے پہ بیٹھا تھا، اور میں اپنی من کی دعائیں آقا کے حضور پیش کر رہا تھا، تو مجھے وہ ممبر آقا کا دیکھ کے ایک ہی واقعہ یاد آتا تھا کہ جب آقا کا مؤذن اسلام اور آقا کا غلام حضرت بلال آپ کے دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد مدینہ چھوڑ کر دمشق چلے گئے، تو دمشق کئی سالوں بعد آپ مدینہ آئے. حضرت عمر فاروق کا دور تھا، تو جب لوگوں نے آپ کو مدینہ میں پایا تو بڑے جوش میں آئے مدینہ والے. انہوں نے التجا کی کہ مؤذن رسول آج آپ اذان دیں. حضرت بلال نہیں چاہتے تھے، کہ بڑی مشکلوں سے حضرت عمر نے کہا کہ ان کو حضرت حسنین سے کہلوایا جائے، امام حسن اور حسین دونوں بھائی ان کو کہیں گے تو یہ. انہوں نے بھی کہا کہ آپ ضرور اذان دیں. تو بلال وہ ممبر پہ کھڑے ہوئے، اذان شروع کی، لا الہ الا اللہ تو کہہ گئے. جب اشہد ان محمد پہ آئے تو جب حضور کی زندگی میں وہ جب اذان دیتے تھے تو حضور کی طرف اشارہ کرتے تھے، اشہد ان محمد رسول اللہ. اب جب وہ اشہد ان محمد رسول اللہ کہنے لگے تو آگے روضہ مقدس کو پایا تو آپ بے ہوش ہو کر گر پڑے. اور سارے مدینے میں جو آیا ہوا تھا اذان سننے، نہ صرف سناٹا چھا گیا بلکہ آنسوؤں کی لڑی بند ہونے پہ ہی نہ آئی. صحیح. ایک تو یہ واقعہ مجھے ہاؤنڈ کرتا رہا. میں فیصل آباد چونکہ رہا ہوں انتظامی عہدوں پہ، تو وہاں پہ راجہ نادر پرویز صاحب سیاستدان ہیں اب تو، اور وہ ضیاء الحق کی کیبنٹ میں منسٹر تھے، اور یہ بھی بتا دیں کہ جنگی قیدی تھے. جنگی قیدی رہے، انہوں نے وہاں سے نکلے وہ. نواز شریف کی کیبنٹ میں تھے. جی. تو ان سے جب میں نے ایسے باتوں میں بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ جی مجھے سعادت حاصل ہوئی تھی جہاں رسول پاک کے روضہ اقدس کے اندر جہاں آگے تک جایا جا سکتا ہے. ضیاء الحق گئے تھے اور ہم بھی ساتھ تھے اور ہم آگے اس مقام تک گئے. تو میں نے کہا جی بڑی سعادت ہے، بڑی بات ہے. تو ایک صاحب اور بیٹھے تھے، تو وہ پرانے آدمی تھے، انہوں نے کہا جی بڑی سعادت ہے، لیکن میں آپ کو اس کے مقابلے میں ایوب خان کا سناتا ہوں کہ ایوب خان جب گیا مدینہ منورہ پہنچا تو شاہ فیصل نے کہا کہ ان کے لیے دروازے کھولے جائیں اور انہیں بھی وہاں آگے تک لے جایا جائے. تو ایوب خان نے کہا کہ میں جہاں پہنچ گیا ہوں یہ بہت بڑی سعادت ہے، میں اس قابل نہیں ہوں، میں گنہگار آدمی ہوں کہ میں روضہ اقدس کے اندر داخل ہو سکوں، جا سکوں. تو کسی فقیر کو جب میں نے یہ دونوں باتیں سنائیں درویش کو، تو اس نے کہا کہ پھر ایوب بازی لے گیا. شاہ سلیمان توسوی تھے، ان سے کہا گیا کہ جی ایک آدمی ہے اور وہ ہر وقت حضور کا ذکر کرتا ہے کہ جی مجھے خواب میں رسول پاک آئے تھے. تو ہے بڑا بد کردار آدمی، دل نہیں مانتا. تو انہوں نے اگنور کیا. بندوں نے دوسری تیسری دفعہ پھر آ کے کہا کہ جی وہ تو ہر رات کہتا ہے جی آج رسول پاک خواب میں آئے تھے اور یہ فرما رہے تھے. تو آپ نے کہا کہ کردار کا کیسا ہے؟ اچھا. انہوں نے کہا جی وہ تو ویسے کا ویسا ہے، ہر برائی اس میں ہے. تو آپ نے کہا
وہ بھائی اس بدبخت کو تو خواب میں آتے ہیں نا. ابو جہل تو روزانہ دیکھتا تھا, ہاں جی. اور اویس کرنی نے ایک دفعہ بھی زیارت نہیں کی تھی. تو کہاں مقام اویس کرنی کا اور کہاں ابو جہل. تو یہ دلوں کے معاملے ہیں. اچھا, ہم آپ اسی کتاب پہ آخری بات آپ سے کرنا چاہیں گے, کیا یوسفی صاحب سے آپ نے اس کتاب پہ کیسے لکھوایا؟ میرے ایک دوست ہیں جن کا ان سے بہت اچھا تعلق تھا, تو انہوں نے میرا ذکر کیا, جیسے آپ امام صاحب کو لائے ہیں, تو یوسفی صاحب نے کہا کہ ان کو مسودہ میرے پاس بھیجیں تو میں بتاتا ہوں پڑھ کے. تو میں نے بھیجا, تو پھر انہوں نے مہربانی کی اور لکھا. اور انہوں نے ایک بڑی مزے کی بات کی کہ حیدرآباد دکن میں رواج ہے کہ جو کنواری لڑکیاں ہیں وہ ان کا وہ پاؤں میں چھلا پہنتی ہیں, اور جو شادی شدہ ہوتی ہیں وہ پھر پاؤں میں چھلا نہیں پہنتی. تو میں نے یہ واقعے کا ذکر کر دیا. تو یوسفی صاحب کہتے ہیں کہ کمال ہے بروانہ صاحب کی آبزرویشن کی کہ وہ انہیں پتہ چل گیا تھا کہ ان میں سے کون شادی شدہ ہے. اور تو یہ پنجاب میں چھلا ناک میں پہنا جاتا ہے. یہ شکر ہے اس کا ذکر نہیں کیا انہوں نے. ارے آپ خوش قسمت ہیں کہ یوسفی صاحب نے اس زمانے میں آپ کی کتابیں لکھا. عموماً وہ نہیں لکھتے تھے, کسی کو خاطر میں بھی نہیں لاتے تھے. اچھا, اس کتاب میں آپ نے دارا شکوہ کے حوالے سے لکھا ہے, ان کی قبر پر آپ وہاں پہ ہیں, دیگر قبروں پر بھی آپ گئے, مزارات پر بھی گئے. اس میں آپ نے خصوصی طور پہ لکھا ہے کہ افسردہ قبر. افسردہ اس لیے لکھا کہ اس کا انجام افسردہ ہوا تھا. وہ بظاہر تو وہ شہزادہ تھا جو اپنے باپ کو بھی بہت پسند تھا, شاہ جہان اس کو بہت پسند کرتا تھا. پھر ہمارا تعلق لاہور سے ہے, تو میرا کبھی کبھی میاں میر کے دربار پہ جانے کا سعادت حاصل ہوتی ہے. تو کہتے ہیں کہ میاں میر نے بھی اس کے لیے دعا کی تھی. کہ پھر ایک سرمد فقیر تھا وہ جو دلی میں بیٹھتا تھا, اور اس کے ساتھ بھی دارا کا بڑا تعلق تھا. لیکن جب دارا کو قتل کر دیا گیا اور دارا کے بیٹے کو بھی مار دیا گیا, اس سے پہلے ان کے منہ پہ کالک مل کے ان کو ہاتھی پہ بٹھا کے دہلی کی گلیوں میں پھرایا گیا, جہاں وہ دارا شکو جو کبھی جاؤ جلال سے نکلا کرتا تھا آج اتنا ذلیل ہو کے نکلا. اور پھر وہ مارا گیا, پھانسی چڑھا دی گئی. پھر وہ تو اس کی قبر افسردہ ہی تھی نا. تو وہ جو سرمد کے بارے میں کہتے ہیں کہ اورنگزیب نے اسے ایک دو دفعہ کہا کہ اب تو وہ مر گیا ہے, ختم ہو گیا ہے, تم ابھی بھی کہتے ہو دارا بادشاہ. تو اس نے کہا اصل میں دارا بادشاہ. یہ اس میں اب کیا حقیقت ہے اور کیا پریکٹیکلی کیا ہوتا ہے, سامنے کیا آتا ہے, جیتتا کون ہے, ہارتا کون ہے, اللہ کے نزدیک کون جیتا ہوا ہوتا ہے. جی زبردست. اچھا, اس میں ایک چیز اور کا اضافہ کرنا چاہوں گا حضرات جو لوگ دیکھ رہے ہیں ہمارے پروگرام کو, کہ اس کے اختتام پہ ہم آپ کو 2 ٹیلی فون نمبر بھی دیں گے جہاں سے آپ ہماری اور بھروانہ صاحب کی کتابیں حاصل کر سکیں گے. اس کے ساتھ یہ اجازت دیجیے, انشاءاللہ جلدی کسی نئے مہمان کے ساتھ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.